لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب لوگ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دینے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیں گے تو پھر یہ کلمہ پڑھیں گے تو وہ پھر اس کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ کہہ کے لوٹ جائے گا کہ تم اس کہنے میں جھوٹے ہو، تم اس کے کہنے میں جھوٹے ہو. کہ یعنی کہ دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کہ یعنی ہم اللہ رب العزت کی مانیں گے، محمد رسول اللہ، اور طریقہ یوز کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیے، اگر کہا آقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو یہ بندہ اب نماز کے وقت کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے آخرت کے اوپر. تو فرمایا اس کہنے کے اوپر وہ کلمہ اس کو آ کے کہے گا کہ تم اس کہنے کے اندر جھوٹے ہو، تم صرف ویسے ہی جمع خرچ کر رہے ہو فضول میں، کہ تمہارے اندر عمل کوئی نہیں اس کا. تو اگر ہم اللہ رب العزت کے حکموں کو مانتے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے رہیں گے تو یہ کلمہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مشکلات، پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، ہر قسم کے ٹرائل اور ٹریبولیشن سے یہ کلمہ آپ کو بچا کے رکھے گا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ بھائی کلمہ پڑھنے سے یہ نہیں، جب ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہو جائے گا تو پھر کلمے کا فائدہ ہمیں ملے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالی، یہ جو آیت مبارک میں نے سورہ الحزاب کی پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ میں آپ کو بار بار اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. تفسیر جو ہے مفسرین اکرام نے کیا کی ہے تقویٰ کی، کہ یہ نہیں کہ جس طرح ہم شیر سے ڈرتے ہیں یا سنیک سے ڈرتے ہیں. یہ جو ہے تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، نافرمانی نہ کرنا، ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد رکھنا، اس سے غافل نہ ہونا، ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بن کے رہنا، ناشکری نہ کرنا. اس کو کہتے ہیں یہ متقی ہے یہ شخص. یہ نہیں کہ بھئی یہاں سے نماز پڑھ کے گیا تو وہاں پہ جا کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ یہ اٹھک بیٹھک ہی کر رہا ہے، یا ایسا کام کر رہا ہے کہ بھائی ادھر سے جا کے وہاں غفلت کی باتیں، اور دیکھو وہی نمازی جب بات ہوتی ہے تو کئی دفعہ گالی گلوچ. تو
تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر اللہ کی یاد نہیں. جہاں پہ اللہ کی یاد آ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، وہاں سے پھر کچھ گند باہر آ ہی نہیں سکتا، وہاں گند ہوتا ہی نہیں. تو اس لیے کہتے ہیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کرو اور اچھی بات کرو. کہ کیا مطلب؟ کہ جس طرح کہتے ہیں کہ بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، کہ جو انسان دوسروں کے دلوں کو تکلیف دیتا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا، ڈادے مسجد ڈادے مندر ڈادے جو کچھ ڈیندا ہو، ایک بندے دا دل نہ ڈامی رب دلاں وچ رہندا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کا دل نہ توڑنا. ہم کیا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں اپنے بیوی بچوں کو روتا چھوڑ کے آتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو ان کو رلا دیتے ہیں. کتنے ماں باپ ایسے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ وہ ماں باپ کو رلاتے رہتے ہیں، ایسی ایسی دل آزاری والی باتیں کرتے ہیں. کتنے ایسے خامد ہیں کہ وہ بیوی کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں، بیوی خامد کو ایسی باتیں کہہ دیتی ہے، دوسرے دوست کو اسپیشل ایسی چیز بات کرتے ہیں کہ اس سے اس کے دل کو تکلیف ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو لوگ ایسے دوسروں کے دلوں کو دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ رکھی ہے التی تطلع افئدہ، وہ جو ہی اس میں جائیں گے ان کے دلوں پہ چمٹ جائے گی. کیونکہ یہ دوسروں کے دل دکھاتے تھے تو وہ بھی ان کے دلوں کے ساتھ ایسے ہی چپٹ جائے گی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے. فرمایا کہ اخلاق یہ نہیں کہ بھائی آپ کسی سے جھک کے ملتے ہو، بڑا الحمدللہ مسکرا کے ملنا، یہ بھی اخلاق ہے. لیکن حقیقت میں حضور نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی. ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بھی سکون دے دے گا، اس کی زندگی میں بھی سکون عطا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس کی زندگی میں آئیں گی اگر کسی مومن میں یہ چیزیں پائی گئی. فرمایا کہ ہمیشہ جو سچ بولے گا. اس لیے اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا، جیسے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ سچ بولو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدق ینجی، بے شک سچ جو ہے وہ نجات ہے، ڈیلیورنس ہے، فریڈم ہے پریشانیوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے. اور والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت ہے، ڈسٹرکشن ہے. لیٹر اور سونر اس کی زندگی کے اندر ڈسٹرکشن پیدا ہو جائے گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا، ایمان والا جو ہے وہ ایمانت دار ہوتا ہے، بے ایمان ڈس آنسٹ نہیں ہوتا. تو آج تو دیکھو کتنے کیسز آتے ہیں، بھائی نے بھائی کو پیسے دیے، دوست نے دیے، اور اس کے بعد امانت دی تو وہ ہڑپ کر جاتا ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ جھوٹا اور خیانت کرنے والا؟ آپ نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ خیانت کرنے والا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو بھی تیرے اوپر تجھے امانت دے تو اس کی امانت کو خیریت کے ساتھ واپس لٹا، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر. دھوکہ دینے والا ہی نقصان میں ہوتا ہے، دھوکہ کھانے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہمیشہ سچائی، رزق حلال اور صدق مقال نصیب فرمائے. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان
جو حلال روزی کماتا ہے. اگر حلال کماؤ گے، جیسے حلال کھائیں گے تو اس سے جو جسم بھی پلے گا نا تو اس کے اندر پھر سکون ہی ہوگا. اس سے جو بچوں کو کھلاؤ گے اس کے اندر سے بھی حلال کی باتیں ہی نکلیں گی، اور پھر اس کے اندر جو ہے حلال اور اچھی چیزیں ہی ان سے پھیلیں گی. لیکن اگر ہم نے حرام کھلا دیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب لگائیں ہم کانٹے اور اوپر سے جو ہے وہ ہم کورن کاٹیں یا ویٹ کاٹیں. تو وی ریپ وٹ وی سو. تو دیکھو کہ جو ہم کریں گے ویسا ہی باہر آئے گا. اگر بیوی بچوں کو حرام کھلائیں گے تو پھر ان کی حرکتیں بھی ہمارے ساتھ ایسی یہی ہوں گی. ایک تابعی تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب بھی میرے سے کوئی نافرمانی ہوئی تو میں نے اس کا اثر جو ہے نا فوراً یا اپنی بیوی کے اندر یا بچوں کے اندر یا ایون سواری کے اندر دیکھ لیا کہ سواری نے بدکنا شروع کر دیا. تو اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں دیکھو، وہ تو پھر بھی اتنے اچھے تھے کہ اپنے مطلب اوپر پونڈر کرتے تھے، غور کرتے تھے، ریفلیکٹ کرتے تھے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی تو اس کا اثر یہ ہے. ہم کئی دفعہ دیکھیں کہ اتنی تکلیفیں ملتی جاتی ہیں پھر بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ یہ آ کیوں رہی ہے. تو اس لیے جو ہے ایک تو ہمیشہ سچ بولنا ہے، دوسرا امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور تیسرا جو ہے ہمیشہ حلال کی روزی کمانی، اور چوتھی چیز کسی کا دل آزاری نہیں کرنی. دیکھیں اگر آپ دوسروں کو تکلیف دے نہیں نہ بنیں گے دوسروں کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر ہی سکون ڈال دیں گے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ہمیشہ سچ بولو. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ پاک کا یہ حکم مانو گے تو یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے گا، تمہارے اعمال کو درست تمہارے لیے کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ will forgive your sins. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں indeed، فرمایا کہ بے شک کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی، تو پھر کیا ہوا کہ اس بندے نے بڑی ہی اعلیٰ جو ہے اچیومنٹ کر لی، اس نے بہت ہی کامیاب ہو گیا. تو کیا اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پیسفل لائف دیں گے، امن والی زندگی دیں گے، اطمینان والی زندگی دیں گے، اور آخرت میں جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے.